السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آج کی ہماری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا یا تصویریں ہوں۔ یعنی کہ دیکھیں صحیح بخاری 5944 5949 حدیث میں منشن ہے یہ، اور بہت ساری حدیثیں مل جائیں گی آپ کو اس کے ریلیٹ، اور تصویر بنانے اور تصویریں نہ لگانے کی، پکچرز کی بہت زیادہ حدیثیں ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے یہ حدیث رکھ رہی ہوں۔ تو آپ لوگ ابھی دیکھا جائے تو نا ہر ایک گھر بہت سے لوگ نا کتے کو پال رہے ہیں، یعنی کہ کتے کو اگر آپ نے رکھنا ہے یعنی کہ ڈاگ کو، تو آپ نے کسی سیکیورٹی کے لیے اپنی آفس میں یا اپنے گھر کے باہر رکھ رہی ہے تو آپ اس کو رکھ سکتی ہیں، لیکن اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ جس گھر میں فرشتے ہو اس گھر میں جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ گھر کے باہر رکھ سکتی ہے آپ اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، لیکن اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ ابھی تو ہر طرح کے ڈاگس مل رہے ہیں، دے آر ڈفرینٹ کائنڈس آف ڈاگس، یعنی کہ ہر طرح کے ڈاگس، یعنی کہ ان کی الگ الگ پہچان، ان کی الگ الگ نام ہو گئے ہیں، اور ان کا کھانا الگ، ان کی ہاسپٹل الگ، اس طرح کے بہت سارے پیٹس ہیں۔ اگر آپ گھر میں کسی جانور کو پالنا چاہتی ہے تو آپ اس کو کیٹ کو رکھ سکتی ہے، بلی کو، اور لیکن بلی کو خریدنے اور بیچنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایسی بلی جو آپ کے گھر پہ آئے یا پھر آپ کہیں باہر ایریا میں دیکھے، وہ جیسے کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں نا موسٹلی، تو ایسے بلی کو آپ گھر پہ رکھ کر پال سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کبوتر، طوطا، چڑیا جو ہوتی ہے نا لو برڈس وغیرہ، ان ساری چیزوں کو رکھ سکتی ہے، لیکن کتے کو گھر میں رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو۔ اور دوسرا ہے تصویریں، پکچرز۔ دیکھیے ہمیں پکچرز اتنی ہی لینی چاہیے جتنی ہمیں بہت ضرورت ہو اس کی، جیسے کہ ہماری کسی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، کالج میں دینے کے لیے، اور ہمارے پاسپورٹ کے لیے، ویزا کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن آج کل تصویریں ایسی ہو گئی کہ ہر انسان، ہر ایک اسکالر سے لے کر ہر ایک سیلیبریٹی، ہر کوئی اپنی پکچرز پوسٹ کرنے میں لگا ہے، تو پکچرز کا صحیح، لیکن دیکھیے جب بنانے اور لینے سے منع فرمایا ہے تو ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ابھی ہماری ضرورت ہے، ہم اس کے بنا ہماری زندگی نہیں چل سکتی، اس وجہ سے لیجیے، لیکن ہر چیز کی پکچرز لینا، اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا، یہ غلط بات ہے، یہ دکھاوا، شو آف میں آ جاتا ہے۔ اس کی الگ الگ کیٹیگریز ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ میں پھر کبھی آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ اور گھر میں تصویریں ہینگ کرنا بھی نہیں چاہیے ہمیں، اسی وجہ سے تو گھر میں فرشتے نہیں آتے نا۔ اب تو بہت پہلے زمانے میں شاید تصویریں لے کر لوگ رکھ لیا کرتے تھے، لیکن ابھی اس کے بڑے بڑے فریمز، البمس بڑی بڑی والوں پہ لگائے جا رہے ہیں۔ گھر میں چھوٹا سا گھر کیوں نہ ہو، وہ لوگ بھی اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے فریمز لگا رہے ہیں، اس کی وجہ سے فرشتے نہیں آتے۔ اگر دیکھیے آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو اپنے کسی کمرے کو ایک پرٹیکولر رکھ لے، یا پھر اپنے کسی کبرڈ میں، کسی الماری میں رکھ لے، اور جب بھی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لیں، لیکن اس طرح سے نہ لگائے کیونکہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو میں نے لاسٹ ٹائم ایک بار میں نے اجتماع میں گئی تھی، میں ہمارے ایریا میں، وہاں پر تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور وہاں پر وہ لوگ اجتماع کر رہے ہیں، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور تصویریں وہیں پر لگی ہو۔ وہ لوگ اچھے خاصے ایک مدرسے کے لوگ تھے، اسکالرس تھے، وہ لوگ بھی ان کے جامعہ کے، وہ شوق کے وہ لوگ اجتماع کر رہے ہیں، تو لیکن ان کا فرض ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ وہاں پر یہ چیزیں نہیں رکھیں۔ جب اجتماع کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اب ضائع کر رہی ہیں نا۔ جب ہم مجلس میں ہوتے ہیں نا، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے آ کر ہمیں گھیر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ میں نے تو پہلے ان سے پوچھا کہ میں نے ان سے کنفرم کیا، کیونکہ ہم ڈائریکٹلی کسی کو نہیں بتا سکتے، تو میں بس ایز اے گیسٹ گئی تھی، وہ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا۔ تو میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ لوگ اتنا اویئر ہونے کے بعد بھی دوسروں کو بتانا ضروری نہیں سمجھتے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دس از رانگ، یہ تو غلط ہے نا، ایسے نہیں رکھنا چاہیے۔ تو ہاں غلط ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، مجھ سے یہ بات برداشت کے باہر ہوگی۔ میں نے فوری جو گھر والے تھے ڈائریکٹلی ان کو کہا کہ اس طرح نہیں رکھنا چاہیے، تو انہوں نے فوری میری بات مان لی اور اس کو وہاں سے فوری ہٹا دیا۔ دیکھیے میرا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس طرح سے چیزوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں کہ چلے ہمارا کیا ہے، ہمارا کام ہے یہاں آ کر بیان کرنا پھر چلے جانا، کیوں ہم لوگوں کے پرسنل میٹر میں بولیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے ہم نے، کیونکہ جو چیزیں ہم
ہمیں پتہ ہو، جس چیز کا ہمیں علم ہو، تو ہم نے اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے. اگر ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو، یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچائیں. اور یہ بھی حدیث آتی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو، کسی کو سامنے اپنے برا بولتے، برا کرتے دیکھو، تو فوری آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ یہ رانگ ہے، اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم نہیں بتا سکتی تو ایٹ لیسٹ آپ ان کے لیے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کو بری چیز کو برا کیا ہے، اور ان کو ان کے لیے دعا کریں. ہم یہ بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ کہیں بھی دیکھیں، کبھی اس چیز کا خوف اور ڈر نہیں کرنا چاہتے. سامنے آپ کے سامنے کتنا بڑا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو، کتنے بھی لیول کا کیوں نہ، اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح بولنے کی ہمت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. تو بس ایسے اسٹوری یاد آ گئی تھی، میں آپ کو بتا رہی تھی. تو جس گھر میں فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں کتا اور تصویریں ہو. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں. اور جو ڈالس وغیرہ، گڑیا وغیرہ ہوتی ہے نا جو بچے کھیلتے ہیں، اس ٹیڈی بیئرس وغیرہ جو انسانی شکل میں جو بھی ہو، ان چیزوں کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے. تو یہ تھی آج کی ہماری حدیث. اس چیز کا خاص خیال رکھیں. اور ابھی تو بہت سی جگہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کیری بیگس پہ، شاپنگ کے بیگس پہ نا، اس پہ بھی تصویریں بنی آتی ہیں. تو وہ چیزیں ہم لانا نہیں چاہتے، لیکن ہمیں مجبوراً لانا پڑتا ہے. تو ان چیزوں کو فوری گھر سے نکال دیں، یا پھر ایسی جگہ رکھ دیں جو سامنے نظر نہ آئے. ایسی چیزوں کو سامنے رکھ کر نمازیں بھی نہیں پڑھی جاتی. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور سننے اور بولنے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف فرمائیں. ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں. آمین.